الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتب حدیث کی مختلف انواع اور اقسام، ان کا تعارف کرنے کے بعد، چند کتابوں کے نام معلوم کرنے کے بعد، اب ہم منتقل ہوتے ہیں کتب فقہ کی طرف، اور یہ علوم اسلامیہ کے مصادر میں شمار ہوتی ہیں فقہ کی کتابیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فقہ جو ہے اس پر کتابیں مختلف انداز میں لکھی گئی ہیں، اور کئی ایک کتابیں۔ اگر ہم بات کریں مذاہب کی تو مذاہب پر الگ کتابیں ہیں، یعنی جو مذاہب اربع ہیں خصوصاً ان میں فقہ حنفی پر، فقہ شافعی پر، فقہ مالکی پر، فقہ حنبلی پر، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو فقہ المقارن پر لکھی گئی ہیں، یعنی اس کے اندر تمام فقہا کے اقوال کو، ان کے دلائل کو ذکر کر کے ان کا تقابلی جائزہ لیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں تقابلی جائزہ۔ تو اس میں تقابلی فقہ ہے فقہ المقارن کے اندر، جیسے بدایت المجتہد ہے ابن رشد کی، اور اسی طرح معاصر علماء میں سے ایک کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ ابو کمال ہیں غالباً، یا کمال ان کا نام ہے، صحیح فقہ و سنہ کے عنوان سے ایک کتاب ہے جو تقریباً 5 یا 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر فقہ المقارن ہے، یعنی ایسی فقہ کی کتابیں کہ جن کے اندر تمام فقہا کے اقوال کو ذکر کر کے ان کے دلائل اور اقوال کو ذکر کرنے کے بعد ان کا تقابلی جائزہ لیا گیا کہ ان میں سے زیادہ راجح اور صحیح قول کون سا ہے، ان کے اختلاف کی وجوہات، اسباب، اور اس کے بعد راجح۔ اس کے بعد کچھ ایسی فقہ کی کتابیں ہیں جو صرف اقوال صحابہ پر مشتمل، جو صرف اقوال صحابہ پر مشتمل ہیں، اور ان کتابوں کے اندر صحابہ کرام کے فقہی اقوال جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم مذاہب اربع، یعنی چاروں مذاہب جو ہیں معروف مسالک فقہا کے جو مذاہب ہیں ان کی مشہور کتابوں کا تعارف کریں گے، ان کے ناموں کو جانیں گے، اور پھر ہر مذہب کے اندر ایک ایک کتاب، اس کا نام اور اس کا تعارف اور اس کے مصنف کا تعارف، اور پھر اس کتاب کے اندر جو کتب اور ابواب ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم تعارف کریں گے آخر میں۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ چاروں مذاہب میں جو فقہی ابواب ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، چاروں مذاہب میں فقہی ابواب کی ترتیب کیا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو ہم آخر میں انشاءاللہ 4 کتابیں، ایک ایک کتاب چاروں مذاہب سے، ایک ایک کتاب چاروں مذاہب سے انشاءاللہ اس کا ہم تعارف کریں گے، اور اس میں جو کتابوں کی ترتیب ہے فقہی ابواب کی انشاءاللہ وہ بھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مذاہب اربع میں فقہ حنفی کی کتابوں کا تعارف کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم ان فقہی کتابوں کے نام پڑھیں اور ان کا تعارف کریں، اس سے پہلے ضروری ہے یہ تنبیہ کہ آپ کسی بھی مذہب کے اندر اس کی طرف جو منسوب قول ہے یا مذہب ہے اس کی توثیق کرنے کے لیے کہ آیا وہ نسبت صحیح ہے یا نہیں، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ فقہ المقارن کو دیکھیں گے یا آپ جو ہے وہ ایسی کسی عالم کی کتاب کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے ان کی طرف اقوال منسوب کیے ہیں، بلکہ اس کی توثیق کے لیے آپ کو ان مذاہب کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر آپ کو فقہ حنفی سے متعلق کوئی قول جو ہے وہ آپ کو ملا ہے تو اس کی توثیق کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ قول ان کی کتابوں کے اندر اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ قول کہاں کہاں ہیں۔ ان کی کتابیں جو مثلا بحر الرائق ہے، الاشباح والنظائر ہے، یا اس کے علاوہ الہدایہ ہے جو متاخر کتابوں میں سے الہدایہ ہے، اور اس کے علاوہ فتاوی ہندیہ ہے یا فتاوی شامیہ بھی، فتاوی شامیہ ہے، یا حاشیہ ابن عابدین وغیرہ جسے کہتے ہیں۔ اب یہ ان کتابوں میں وہ قول کہاں ہے جو آپ نے درج کیا ہے یا منسوب کیا ہے احناف کی طرف۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے طریقہ کہ جب آپ کوئی کسی فقہی مسئلے کے اندر فقہا کے اقوال درج کرتے ہیں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں تھیسس کی، ہم بات کر رہے ہیں تحقیق کی، تو تحقیق کے اندر ضروری ہے کہ آپ نے جب کسی امام یا کسی مسلک کی طرف کوئی قول منسوب کیا تو ان کی کتابوں کے حوالے دیں، نہ کہ ان کتابوں کے جنہوں نے ان سے اقوال نقل کیے ہیں۔ مثلا بدایت المجتہد ہے، اب اس کے اندر تمام مذاہب کے اقوال ہیں، فقہ المقارن پر کتاب ہے، تو آپ وہاں کا اس کا حوالہ نہیں دیں گے کہ جی بدایت المجتہد کے اندر یہ قول ہے، ایسا نہیں ہے،
بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مذہب کی کتابوں کے اندر جائیں اور ان کے حوالے دیں کہ یہ قول فلاں فلاں کتاب کے اندر موجود ہے، کیونکہ بسا اوقات مذاہب کی طرف اقوال منسوخ کر دیے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کی معتمد کتابوں کے اندر وہ قول نہیں ہوتے، یا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ بسا اوقات وہ مذہب نہیں ہوتا، وہ ایک روایت ہوتی ہے یا ایک ان میں سے بعض علماء کا قول ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں مذہب وہ ہوتا ہے جو ان کے یہاں مفتہ بھی ہے، جو ان کے ہاں مفتہ بھی ہے، یعنی ان کے اصولوں کے مطابق جو فتاوا جات یا ان کے مطلب کہ اقوال ہیں وہ مذہب شمار ہوتے ہیں۔ باقی جو مفتہ بھی ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک رائے ہے یا ایک روایت ہے امام سے، اس کو مذہب شمار نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بعض مسائل کے اندر، مثلا فقہ حنفی کی اگر ہم بات کریں تو فقہ حنفی کے اندر بعض مسائل میں جو ہے وہ ایک مذہب ہوتا ہے اور پھر آگے اس کے اندر روایات ہوتی ہیں۔ مثلا مذہب کی اگر ہم بات کریں تو امام ابو حنیفہ اور صاحبین میں سے ایک اگر امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو تو اس وقت جو ہے وہ مذہب وہ ہوگا جو امام ابو حنیفہ اور صاحبین میں سے کوئی اگر ایک طرف ہو، اور اسی طرح اگر امام ابو حنیفہ ایک طرف ہو اور صاحبین دوسری طرف ہو تو اس صورت کے اندر زیادہ تر وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو مذہب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ان کے یہاں کچھ اصول اور قواعد ہیں۔ تو بہرحال ضروری نہیں ہے کہ ہر قول جو کسی مسلک کی طرف منسوب ہے وہ صحیح ہو، یا ضروری نہیں ہے کہ ہر قول جو کسی مذہب کی طرف منسوب ہے وہ ان کے یہاں مذہب بھی ہو، یعنی مفتہ بھی ہو۔ تو بہرحال معتمد کتابوں کی طرف رجوع کرنا اقوال کی توثیق کے لیے یا ان کے ثبوت کے لیے یہ لازم ضروری ہے اس کا حوالہ دینا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس فقہ حنفی کی مشہور کتابیں ہیں۔ ویسے تو فقہ حنفی پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں چند ایک جو مشہور ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں جن کے ہم نام پڑھتے ہیں۔ صرف مقصود اس میں کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کی طرف اشارہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے مصنف کا مکمل تعارف کریں یا کتاب کے حوالے سے مکمل تعارف کریں، اس کتاب کے اندر کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ لمبا موضوع ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ چیزیں بیان کرنے کا ہمارے پاس جو ہے وقت نہیں ہے، پھر بھی ہم بہرحال بطور فائدے کے آخر میں 4 کتابیں، ہر مذہب سے ایک ایک کتاب اور اس کی خصوصیات انشاءاللہ اس کا ہم تعارف کریں گے۔ تو سب سے پہلے البحر الرائق ہے، یہ کنز الدقائق کی شرح ہے، یہ کنز الدقائق کی شرح ہے، زین الدین ابن نجیم جو ہے ان کی کتاب ہے، اور اگلی کتاب بھی ان کی ہے الاشباہ والنظائر۔ الاشباہ والنظائر یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر ہے، یہ اس کے مصنف بھی وہی ابن نجیم زین الدین ہے۔ اس کے بعد بدائع الصنائع کتاب ہے بھی ترتیب شرائع علاء الدین ابی بکر مسعود بن احمد الکاسانی کی، امام کاسانی کی کتاب ہے یہ بدائع الصنائع بھی ترتیب شرائع۔ اس کے بعد جو مشہور کتابیں ہیں فقہ حنفی کے اندر ان میں سے کتاب ہے الہدایہ، یہ امام مرغنانی کی کتاب، امام مرغنانی کی کتاب ہے الہدایہ، اور یہ فقہی ابواب پر مرتب ہے، اور اس کے اندر وہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے اندر اپنا مذہب ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا قول یا مخالفین کا قول ذکر کر کے ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے راجح جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے الہدایہ زیادہ تر اس پر اعتماد کیا جاتا ہے اور مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے، تمام مدارس کے اندر ہی، صرف احناف کے اندر نہیں بلکہ دیگر جو اہل الحدیث وغیرہ ہیں ان کے مدارس کے اندر بھی یہ ہدایہ وفاق المدارس کے اندر مقرر ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ بدایت المبتدی کی شرح ہے، یہ کتاب بدایت المبتدی کی شرح ہے الہدایہ، اور اس کی آگے پھر کئی شرح ہیں، اس کی آگے الہدایہ کی بھی کئی ایک جو ہیں وہ شروحات ہیں، کچھ مفصل ہیں اور کچھ جو ہے وہ مختصر ہیں۔ اس کے بعد تحفۃ الفقہاء ابو بکر علاء الدین محمد بن احمد سمرقندی کی کتاب ہے تحفۃ الفقہاء، یہ بھی فقہ حنفی پر ہے۔ اس کے بعد فتاوی ہندیہ ہے، اس کا کوئی ایک مصنف نہیں بلکہ ایک علماء کا مجموعہ ہے پورا جنہوں نے یہ فتاوی ہندیہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ احناف کے مذہب کے مطابق اور ان کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ فتاوی جات موجود ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اصول فقہ میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم نے اصول فقہ میں پڑھا تھا کہ احناف نے اپنے فقہ کے دلائل اور اصول مرتب کرنے کے لیے اپنے ائمہ کے فتاوی جات کو بنیاد بنایا ہے، اپنے ائمہ کے علماء کے فتاوی جات کو بنیاد بنا کر اس سے اصول اخذ کیے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر فقہا جن میں شافعی فقہا ہیں جس کو طریقہ شافعیہ بھی کہتے ہیں یا طریقہ متکلمین بھی کہتے ہیں،
انہوں نے علم کلام کی روشنی میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے انہوں نے جو ہے وہ اصول وضع کیے، لیکن احناف نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اصول نہیں وضع کیے، بلکہ احناف نے اپنے فقہی اصول جو ہیں وہ اپنے علماء کے فتاوی جات کو سامنے رکھ کے وضع کیے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اگر امام صاحب نے باوجود جو ہے وہ خبر واحد کے اگر قرآن کے ظاہر کو لیا ہے، مثلا فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرآن کریم کا جو حصہ میسر ہو پڑھ لو، اب امام صاحب نے اس آیت کے عموم یا ظاہر کو لیا ہے اور تمام وہ اخبار احاد جن میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے اور سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا گیا ہے، اس کو اگر امام صاحب نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ان کا اصول یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی خبر واحد قرآن کے ظاہر یا ظواہر یا عمومات کے خلاف آئے تو خبر واحد کو نہیں لیا جائے گا۔ مثلا انہوں نے اصول بنا لیا، اسی طرح اصول یہ بنا لیا کہ جب دو روایات کا بظاہر تعارض ہو یا حدیث خبر واحد قیاس کے ساتھ ٹکراری ہو اور روایت کرنے والے صحابی یا راوی جو ہیں وہ غیر فقیہ ہوں تو اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض حدیث کو احناف نے رد کیا ہے اس وجہ سے کہ جی وہ غیر فقیہ تھے۔ اسی طرح بسا اوقات کہتے ہیں جی اگر راوی کا عمل جو ہے اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا مثلا، یا اس طرح کے انہوں نے اصول اپنی طرف سے گڑھ لیے، اور ان اصولوں کی بنیاد قرآن و سنت نہیں بلکہ ان کے علماء کے اور ائمہ کے فتاوی جات ہیں۔ فروعی مسائل کو انہوں نے حاکم بنایا ہے اصول پر، جبکہ شافعیہ نے یا دیگر علماء نے اصول پر کتاب و سنت کو حاکم بنایا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اصول وضع کیے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ احناف کے جو فتاوی جات ہیں اور مسائل وہ کتاب و سنت کے زیادہ خلاف ہوں گے بنسبت دیگر فقہا کے، کیونکہ دیگر فقہا نے جو اصول وضع کیے ہیں انہوں نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے کتاب و سنت کو بنیاد بنایا، جبکہ احناف نے اصول وضع کرتے ہوئے اپنے ائمہ کے جو فروعی مسائل ہیں ان کو اور ان کے فتاوی جات کو جو ہے وہ بنیاد بنایا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ احناف کی کتابوں کے اندر فقہی مسائل کے اندر کتاب و سنت کی بعض مقامات پہ مخالفت ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے احادیث کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے بھی کوئی زیادہ محنت نہیں کی، بہرحال سب سے بہترین جو اصول ہیں فقہ کے وہ فقہ شافعی کے ہیں، متکلمین کے اصول ہیں، اور بلکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود اصول بنائے ہیں اپنی کتاب الرسالہ کے اندر، جیسا کہ آگے ان کی کتاب کا ذکر بھی آئے گا، کتاب العلوم کا بھی۔ اس کے بعد تکمیلۃ القدیر شمس الدین احمد المعروف قاضی زادہ افندی، یہ ان کی کتاب ہے تکمیلۃ القدیر۔ العنایہ شرح الہدایہ، یہ ہدایہ کی شرح ہے، جو اوپر ہدایہ کا ذکر گزرا ہے اسی کی شرح ہے العنایہ، اور بھی اس کی کئی شروحات ہیں۔ یہ محمد محمود البابرتی کی کتاب ہے۔ مبسوط شمس الائمہ سرخسی کی کتاب ہے، المبسوط شمس الائمہ سرخسی کی کتاب ہے، یہ شمس الائمہ ان کا لقب ہے، امام سرخسی ان کی کتاب ہے المبسوط، اور یہ جو ہے وہ فقہ حنفی میں ہے۔ شرح فتح القدیر ابن حمام کی کتاب ہے، کمال الدین محمد ابن عبد الواحد السواسی ان کا نام ہے، ابن حمام ان کی شہرت ہے۔ حاشیہ ابن عابدین، حاشیہ ابن عابدین جو ہے اس کو فتاوی شامیہ بھی کہتے ہیں، حاشیہ ابن عابدین اس کو فتاوی شامیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ محمد امین بن عابدین، محمد امین ابن عابدین اسی کی طرف نسبت ہے حاشیہ ابن عابدین، اور یہ کتاب تنویر الابصار در المختار جو ہے اس کی شرح ہے، اور اس کو رد المختار بھی کہتے ہیں، اس کو رد المختار بھی کہتے ہیں، حاشیہ ابن عابدین کو رد المختار بھی کہتے ہیں، جو در المختار کی یہ حقیقت میں شرح ہے۔ اور موجودہ جو احناف ہیں وہ زیادہ تر حاشیہ ابن عابدین اور ہدایہ وغیرہ پر اعتماد کرتے ہیں، دیگر جو قدیم کتابیں ہیں ان پر ان کا اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہے جتنا حاشیہ ابن عابدین پر، اور اسی طرح جو ہے وہ الہدایہ پر ہے اور ہدایہ کی شروحات پر۔ اس کے بعد ہے مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، یہ عبداللہ بن شیخ محمد سلیمان ان کا پہلے بھی ذکر گزرا ہے، داماد افندی سے معروف ہے، یہ بھی داماد افندی یعنی داماد افندی سے مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے غمز و عیون البصائر، حموی کی کتاب ہے، اور یہ حقیقت میں اشباہ والنظائر کی شرح ہے، جو پہلے دوسرے نمبر پر کتاب گزری ہے الاشباہ والنظائر۔ نجیم الدین کی کتاب جو ہے زین الدین
ابن نجیم کی کتاب جو ہے اس کی شرح تبیین الحقائق شرح کنز و دقائق، تبیین الحقائق شرح کنز و دقائق، یہ عثمان بن علی الزیلعی امام زیلی کی کتاب ہے اور یہ بھی فقہ حنفی پر ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ اس میں زیادہ مشہور جو کتابیں فقہ حنفی میں اس میں کنز و دقائق ہے یا حاشیہ ابن عابدین ہے یا پھر الہدایہ اور اس کی شبہات وغیرہ جو ہیں یہ زیادہ احناف کے ہاں مشہور ہیں اور اسی پر زیادہ وہ انہی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ فقہ مالکی پر کتابیں، فقہ مالکی پر جو کتابیں ہیں اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں مشہور کتابیں مدرجہ ذیل۔ سب سے پہلے متن الاخضری عبدالرحمن اخضری کی کتاب ہے، یہ عبادات میں ہے، یہ صرف عبادات میں ہے، معاملات وغیرہ کے اندر نہیں، اور یہ فقہ مالکی پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے ان پر لکھی گئی ہے اور مالکیہ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ مختصر ہے، زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے مشہور جو فقہ مالکی میں رسالہ ہے وہ رسالہ ابن ابی زید القیروانی ہے، رسالہ ابن ابی زید القیروانی، یہ زیادہ مشہور ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس پر پھر آگے علماء نے شروحات لکھی، اس کی بہت ساری شروحات، اس کی بہت ساری آگے شروحات ہیں، لیکن یہ رسالہ جو ہے یہ بہت زیادہ معروف ہے ابن ابی زید القیروانی کا، ابن ابی زید القیروانی المالکی۔ تو یہ فقہ مالکی کی دوسری کتاب ہے۔ الشرح الصغیر یہ شیخ الدردیر کی کتاب ہے، اسی طرح شرح التسولی یہ ابو الحسین تسولی کی کتاب ہے۔ تحفۃ الاحکام یہ شرح ہے تحفۃ الاحکام کی، تحفۃ الاحکام کی شرح ہے، شرح التسولی اس کا نام ہے، اور یہ ابو الحسین ابو الحسن التسولی کی کتاب ہے، یہ بھی فقہ مالکی پر ہے۔ اس کے بعد مختصر الشیخ خلیل، مختصر الشیخ خلیل، اس کے حواشی وغیرہ جو ہیں ان میں مواہب الجلیل ہے، مواہب الجلیل یہ اس کی شرح ہے مختصر خلیل، مواہب الجلیل شرح مختصر خلیل، یہ اس کی مفصل شرح ہے یعنی مختصر خلیل کی، اور یہ زیادہ مشہور ہے فقہ مالکی میں، زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح شرح الخرشی اخرشی، شرح الخرشی مختصر شیخ خلیل، یہ اس کی شرح ہے۔ اس طرح الشرح الکبیر دردیر کی کتاب ہے جس کا پہلے ذکر گزرا ہے۔ حاشیہ البنانی علی زرقانی کی کتاب، حاشیہ برقانی علی زرقانی یہ کتاب کا نام ہے۔ حاشیہ زاد الدسوقی علی شرح الکبیر، اور بھی کئی کتابیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ المدونہ ہے، اسی طرح المدونہ کتاب ہے، اور بھی آپ کو فقی اگرچہ وہ حدیث کی زیادہ کتابیں ہیں جیسے موطا امام مالک کی شروحات، موطا امام مالک کی شروحات میں اسی طرح ابن عبد البر کی کتاب ہے، ابن عبد البر کی الاستذکار ہے، اور ایک اور کتاب ہے۔ تو بہرحال اگرچہ وہ حدیث کی کتاب کی شرح ہے لیکن اس کے اندر بھی زیادہ فقہ مالکی کو ہی جو ہے وہ اس پہ فوکس کیا گیا اور اس کو زیادہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو فقہ ہے وہ فقہ شافعی ہے، فقہ حنفی، اس کے بعد فقہ مالکی، اور اس کے بعد فقہ شافعی ہے۔ فقہ شافعی جو ہے جیسے میں نے ذکر کیا اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اصول جو فقہی مسائل اخذ کرنے کے قواعد اور اصول ہیں ان میں کتاب و سنت کو بنیاد بنایا گیا، لیکن علم کلام کی روشنی میں اصول بنائے گئے، لیکن اس میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں کتاب و سنت سے۔ تو فقہ شافعی میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی کتاب خود امام شافعی کی کتاب ہے، کتاب الام، کتاب الام امام شافعی کی کتاب ہے، اور یہ فقہ شافعی پر، امام شافعی کی فقہ پر ہے، خود امام شافعی نے لکھی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فقہی مسائل کو ذکر کرتے ہیں، اور بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے احادیث نقل کی ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب الام جو ہے یہ ان فقہ کی کتابوں میں سے ہے جن میں احادیث مسند ذکر کی گئی، امام شافعی نے اپنی سند سے احادیث جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک نقل کی ہیں۔ اسی طرح بحر المذہب رویانی کی کتاب ہے، الوجیز امام غزالی کی کتاب ہے، ابو حامد غزالی کی کتاب ہے، اور یہ بھی فقہ جو ہے وہ شافعی پر ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اصول فقہ کے اندر امام غزالی کی کتاب جو ہے وہ پڑھی تھی، فقہ کیا اس کو کہتے ہیں، اصول فقہ کے اندر، اصول فقہ جو شافعیوں کی ہے ان پر بھی امام غزالی کی کتاب ہے، غالباً اس کا نام جو ہے وہ المعتمد ہے یا اور نہیں اور نام ہے اس کا، مجھے اس وقت اس کا نام استحضار نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی کتاب ہم نے وہاں بھی ایک پڑھی تھی۔
اس کے بعد فتح العزیز ہے ابو قاسم رافعی کی، امام رافعی کی کتاب ہے۔ روضۃ الطالبین امام نووی کی ہے۔ یہ امام نووی کی جو ہے اور بھی کتابیں ہیں فقہ شافعی پر، شرح المہذب ہے، شرح المہذب ہے، شرح المہذب امام شافعی کی، وہ بھی امام نووی کی، وہ بھی فقہ شافعی پر ہے۔ اسن المطالب زکریا انصاری کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اسن المطالب زکریا انصاری کی۔ تحفۃ المحتاج حافظ ابن حجر کی ہے۔ نہایت المحتاج رملی کی کتاب ہے۔ الغرر البہیہ زکریا انصاری کی دوسری کتاب ہے، پہلی اسن المطالب ہے اور دوسری جو ہے وہ الغرر البہیہ زکریا انصاری کی۔ اعانۃ الطالبین بکری کی کتاب ہے۔ عمدۃ السالک و عدۃ الناسک یا عدۃ الناسک ابن نقیب کی کتاب ہے یا نقیب کی کتاب ہے۔ غایۃ البیان رملی کی کتاب ہے۔ الغایہ والتقریب ابو شجاع کی کتاب۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں فقہ حنفی کی مشہور کتابوں کی طرف۔ فقہ حنفی میں لکھی جانے والی فقہ حنبلی میں لکھی جانے والی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور دو کتابیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ایک زاد المستقنع اور دوسری المغنی، جس کا آخر میں ذکر آئے گا۔ تو زاد المستقنع کی شرح بہت سارے لوگوں نے شروحات کی ہیں، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق میں اس وجہ ذکر کر رہا ہوں کہ فقہ حنبلی جو ہے یہ زیادہ سنت کے قریب ترین ہے، سنت کے زیادہ قریب ترین فقہ جو ہے فقہ حنبلی ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے بہترین شرح ہے زاد المستقنع کی، وہ علامہ ابن عثیمین کی ہے، 15 جلدوں میں ہے علامہ ابن عثیمین کی۔ میں نے اس سے کافی مقامات پہ استفادہ کیا اس کتاب سے، بڑی بہترین کتاب ہے، آسان ہے، اسلوب آسان ہے، بلکہ اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اپنا مذہب ذکر کرنے کے بعد پھر اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اگر اختلاف کی گنجائش ہو۔ کہتے ہیں مذہب یہ ہے لیکن راجے یہ، مذہب اپنا ذکر کرتے ہیں حنبلی، اس کے بعد یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ راجے نہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں راجے یہ نہیں بلکہ راجے یہ ہے، پھر اس کو اپنا راجے بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو زاد المستقنع کی شرح جو ہے وہ ابن الممتع، شرح الممتع، یہ جو ابن عثیمین کی کتاب ہے 15 جلدوں میں، وہ زاد المستقنع کی شرح ہے۔ تو بہرحال یہ اختصار ہے مقنع کتاب جو ہے شرف الدین الحجاوی کی کتاب ہے، اس کا اختصار ہے، اور اس کی شرح کئی لوگوں نے کی ہے، لیکن بہترین شرح جو ہے الشرح الممتع ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو 15 جلدوں میں انتہائی آسان ہے، اس سے آپ کی کسی مسئلے میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ دلیل الطالب لنیل المطالب، یہ مرعی کی کتاب ہے، شیخ مرعی کی۔ الفروع ابن مفلح حنبلی کی کتاب ہے، الفروع ابن مفلح حنبلی کی۔ الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف مرادی کی کتاب، مرادوی کی کتاب ہے۔ الکافی فقہ الامام احمد ابن قدامہ حنبلی کی ہے، لیکن آخر میں جو ذکر ہے مغنی یہ زیادہ مشہور ہے۔ المبدع یہ عبداللہ ابن مفلح کی کتاب ہے۔ کتاب المنتہی ابن نجار کی کتاب ہے، یا منتہا یا منتہی۔ کتاب الاقناع یہ حجاوی کی کتاب ہے۔ کشاف القناع شرح الاقناع منصور البہوتی کی کتاب ہے۔ اسی طرح کتاب المغنی ابن قدامہ کی کتاب، کتاب المغنی ابن قدامہ کی یہ کتاب ہے المغنی۔ اب ہم جو ہے وہ جو اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی مختلف کتابیں چاروں فقہا چاروں مذاہب پر، ان میں ایک ایک کتاب کا تفصیلی تعارف کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں عربی کی کتاب کا، ساتھ ساتھ آپ اس پہ غور کرتے جائیں گے۔ یہ جو 4 کتابیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک ایک کتاب مذاہب اربع میں، اس کا مقصد جو ہے وہ کتاب کا تعارف نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہر مذہب کے اندر جو فقہی ابواب ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم وغیرہ، ان کی ترتیب کیا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس سب سے پہلی کتاب ہے فقہ حنفی میں، اور یہ ہے الکتاب الاختیار لتعلیل المختار ابی الفضل الموصلی کی کتاب، اور ان کا تعارف یہاں موجود ہے کہ یہ شیخ الامام ابو الفضل عبداللہ ابن محمود ابن مودود ابن محمود آخر تک موصلی الحنفی، موصل میں ان کی چونکہ ولادت ہوئی اس وجہ سے ان کو موصلی کہتے ہیں۔ 599 میں جو ہے ان کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے جو حنفی علماء ہیں ان کے ہاتھ پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہی کی نگرانی میں وغیرہ وغیرہ۔ ان کی وفات ذکر ہے کہ 683 میں ان کی وفات ہوئی۔ کتاب جو ہے یہ حقیقت میں جو المختار ہے اس کی شرح ہے،
متن ہے حنفی فقہ کے اندر مختار، اس کی شرح ہے، اور یہ کتاب بھی مصنف کی اپنی، یہ کتاب بھی مصنف کی اپنی کتاب ہے المختار، اسی کی شرح ہے جو ہم تعلیل پڑھ رہے ہیں، الاختیار لتعلیل المختار، اسی کی شرح ہے یہ المختار کی، ٹھیک ہے جی، یعنی خود مصنف نے مختصر لکھ کر اس کی شرح بھی خود کی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اس کا سبب ذکر کیا ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اصل مقصد جس وجہ سے اس کتاب کا تعارف کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ابواب ہیں ان کی ترتیب یہ ہے، وترتیب الابواب الفقہیہ عند الحنفیہ، اور حنفیہ کے یہاں فقہی ابواب کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے عام تقسیم ہے العبادات، معاملات، عقوبات، العبادات، اس کے بعد معاملات، اس کے بعد عقوبات، عقوبات کا معنی سزائیں وغیرہ، حدود وغیرہ۔ وَيَدْخُلُ تَحْتَ كُلِّ قِسْمٍ أَقْسَامٌ عَدِيدَةٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابن عابدین فی عاشیۃ رد المختار، کہتے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کے تحت مزید اقسام آتی ہیں جن کے بارے میں ابن عابدین نے اپنے حاشیے میں تنبیہ کی ہے، جن کے بارے میں ابن عابدین نے اپنے حاشیے میں باقاعدہ تنبیہ کی ہے۔ تو یہ پہلے عام تقسیم ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اما تقسیم التفصیلی، تفصیلی تقسیم اس کتاب میں اس اعتبار سے بہوا کتالی، وہ جو ہے وہ جیسے ذیل میں آ رہا ہے اس طرح ہے۔ سب سے پہلے کتاب الطہارہ، اس کے بعد صلاح، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد صوم، اس کے بعد حج، اس کے بعد بیوع، اس کے بعد شفع، اس کے بعد اجارہ، رہن، قسمہ اور ادب القاضی، الحجر یا الحجر، اور اس کے بعد المأذون، الاقراء، الدعوہ، الاقرار، الشہادات، الوکالہ، الکفالہ، الحوالہ، الصلح، شرکہ، مضاربہ، ودیعہ، لقید، لقطہ، العابد، المفقود یعنی عابد کا معنی بھاگا ہوا غلام، المفقود، الخنثی، الوقف، الہبہ، العاریہ الی آخرہ۔ آخر میں فرائض ذکر کرتے ہیں، آخر میں فرائض کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے جی مواہب الجلیل بشرح مختصر خلیل، ہم نے اس کا بھی ذکر پڑھا تھا، مواہب الجلیل، مختصر خلیل کی شرح مواہب الجلیل، یہ زیادہ معروف ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ یعنی آپ سمجھ لیں گے مشہور کتابوں میں سمجھی جاتی ہے، اور یہ فقہ مالکی میں مشہور کتاب ہے، فقہ مالکی میں مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے کہتے ہیں ھذا الکتاب شرح لمختصر ابی الضیاء خلیل ابن اسحاق الجندی، خلیل بن اسحاق جندی کی جو کتاب ہے مختصر اس کی شرح ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ یہ کیا کرتے ہیں، متن کو قوسین میں ذکر کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کلمے کی شرح کرتے ہیں، متن کو دو قوس میں ذکر کر کے ایک ایک کلمے کی شرح کرتے ہیں، اور پھر اس کے دلائل اور اس کی توجیہ وغیرہ ذکر کرنے کے بعد جو دیگر مذاہب ہیں مالکیہ کے علاوہ ان کو بھی ذکر کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے اقوال، اور یہ تقریباً ساری کتابوں کے اندر ہے، جو پچھلی کتاب ہم نے پڑھی اس کے اندر بھی یہی طریقہ ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو کوشش کرتے ہیں راجع قرار دیا جائے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض منصف بھی ہوتے ہیں، بعض منصف بھی ہوتے ہیں کہ وہ انصاف کے ساتھ اگر اپنا مذہب صحیح نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے لیکن راجع یہ ہے، جیسے میں نے ابن عثیمین کی مثال دی آپ کو، لیکن زیادہ تر کیا کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو ہی، اس میں جو قول ہے کسی مسئلے کے اندر اس کو زیادہ راجع بنانے کی کوشش کرتے ہیں دلائل ذکر کر کے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے عبارت کی شرح کریں گے، شرح کے بعد اس کے دلائل مزید ذکر کریں گے، اگر تو صاحب کتاب نے دلائل ذکر کیے ہیں تو دلائل ذکر کریں گے وہی، اور اگر مزید حاجت و ضرورت ہو تو اپنی طرف سے بھی دلائل ذکر کرتے ہیں، جیسے ہدایت کی شروحات وغیرہ کے اندر بعض مقامات پہ فقہ حنفی کے اندر کوئی مسئلہ ذکر ہوتا ہے لیکن اس کی تفصیل اور دلائل نہیں ہوتے، لیکن جو شرح کرنے والا ہوتا ہے وہ آ کر پھر اس کی توجیحات بھی کرتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کہا گیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر احناف کے ہاں مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی اگر چوہا اس کے اندر گر جائے کنویں کے اندر، اور چوہا اگر تو اس کے اجزاء بکھر چکے ہیں، اگر اس کے اجزاء بکھر چکے ہیں تو پھر اتنا پانی نکالا جائے گا، اور اگر اس کے اجزاء نہیں بکھرے تو پھر کم پانی نکالا جائے گا۔ اب اس کی وہ شرح کرنے والے آ کر توجیہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کہا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی نشاندہی کریں، وہ بسا اوقات کیا ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، یعنی حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے مذہب کے اندر تو اس کو کیا جائے، واضح کیا جائے کہ بھائی غلط ہے،
لیکن اصل میں تقلید کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل لے کر آتے ہیں، اگرچہ کوئی گری ہوئی بات کیوں نہ ہو، گھٹیا بات کیوں نہ ہو، وہ اس کا باقاعدہ دفاع کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہدایہ کے اندر، کتاب الطہارہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی حشرات میں سے کوئی دابہ یا کوئی بھی کیڑا مکوڑا اگر انسان کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے اور پھر وہ نکل آئے تو کیا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا جی؟ اب آپ دیکھیں کتنی گھٹیا قسم کی بات ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں مطلب اس کی کوئی صورت اور حاجت ہے؟ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب شرح کرنے والا آئے گا تو وہ اس کی بڑی کھول کر شرح کرے گا، اور جو چیز انسان شرم کے مارے نہیں بھی ذکر کرنا چاہتا اس کو اور زیادہ کھول کے بیان کریں، کہیں گے امام صاحب کی یہاں مراد یہ ہے، اگر یہ ہو تو پھر یہ ہوگا، اگر یہ ہو تو یہ ہوگا۔ تو یعنی پانی کے مسائل کے اندر، طہارت کے مسائل کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا ہے اور بہت زیادہ تفصیلات کے اندر گئے، بلکہ اتنی زیادہ تفصیلات کے اندر گئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کے مسائل کا۔ تو وہ بعد میں جو آنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ اس مسئلے کی ضرورت نہیں یا اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، وہ بعد والے آ کر باقاعدہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ مثلا یہ پچھلے دنوں مسئلہ چل رہا تھا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ والیاذ باللہ لکھنے کا، پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کا، یا خون کے ساتھ، حیض کے خون کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کا، وہ کہتے ہیں جی خاص علاج اس سے ہوتا ہے۔ اب یہ فقہ حنفی کے اندر اس طرح کے مسائل موجود ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا ایک ان کے مشہور عالم جو ہیں وہ اس مسئلے کا دفاع کر رہے تھے، یہ جو پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کا مسئلہ ہے یا خون کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کا مسئلہ ہے، اب اس کا وہ دفاع کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ پھر ایسے اعتراض کرتے ہیں، مسئلہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، وہ تو اس پیرائے میں ذکر کیا گیا، اس کا مقصد تو یہ ہے۔ تو بات یہ کہ اگر کسی مذہب کے اندر کوئی مسئلہ غلط ہے، اس کو غلط کہنے سے اس میں میرے خیال میں تو بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اگر بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی ہمارا مذہب یہ ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، لیکن راجح قول یہ، بسا اوقات ان کتابوں کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کو فقیت دی جائے اور اس کے دلائل پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے ایک دفعہ ہدایہ پڑھائی بچوں کو، تو اس ہدایہ کے اندر میں حیران ہو جاتا تھا کہ وہ صاحب ہدایہ بھی وہ دلائل ذکر نہیں کرتے جو شرح کرنے والے دلائل ذکر کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دلائل لے آتے ہیں، کہاں کہاں سے دلائل لے آتے ہیں۔ اب وہ پانی کنویں سے نکالنے کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے زمانے میں ایک حبشی مر گیا تھا اور وہ بیرے زمزم کے اندر، جو زمزم کا کنواں اس کے اندر حبشی مر گیا تھا، اس میں گر گیا تھا، تو انہوں نے نکالا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے غالباً یا عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ اتنے ڈول نکالنے کا حکم دیا، اور بعض نے یہ دلیل دی کہ جب یہ کرامتہ نے، یعنی کرامتہ یہ جو باطنی ہے، انہوں نے جب بیت اللہ پہ حملہ کیا تو انہوں نے وہاں بہت سارے لوگوں کو بیرے زمزم کے اندر جو ہے وہ قتل کر کے پھینک دیا، اور بیرے زمزم کے اندر کئی دنوں تک لوگ اس کے اندر پڑے رہے حتیٰ کہ ان کے اجزاء بکھر گئے، اور مطلب اس طرح کے اس کے اندر واقعات ذکر کیے ہیں۔ تو پھر فلاں امام نے جو ہے وہ اتنے ڈول نکالنے کا حکم دیا یا فلاں ہوا، مطلب اس طرح کی باتیں اس کے اندر نقل ہے۔ اس بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر وہ اپنے مذہب کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں، اور اس کی توجیحات جو کرنے کے قابل ہوں، یعنی مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں کہا گیا، وہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر مخالفین کے مذہب کو ذکر کرنے کے بعد ان کے دلائل کا مناقشہ کر کے جو راجح ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اکثر فقہ کی کتابوں میں اسانید کا اہتمام نہیں کیا جاتا، سنی سنائی باتیں، اقوال اور احادیث جو ہیں، حتیٰ کہ موضوع احادیث بھی، ایسی حدیث بھی ذکر کر دیتے ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ کتاب جو ہے، اس کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ مقصد ان کتابوں کا، وہ ان کے اندر جو فقہی ابواب کی ترتیب ہے وہ جاننا مقصود ہے۔ تو اس کے اندر بھی مالکی فقہ کے اندر بھی عام تقسیم جو ہے وہ عبادات ہیں، پھر نکاح اور اس کے تابع جو مسائل ہیں، طلاق وغیرہ، اور پھر بیع اور اس کے متعلقہ مسائل، اور پھر کتاب القضاء اور اس کے تابع جو احکام ہیں، اور تفصیلی پھر آگے نیچے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے صلاح وغیرہ اور یہ چیزیں، انہوں نے عبادات عمومی ذکر کی ہیں، طہارہ، صلاح، جنائز، زکوٰۃ، صیام وغیرہ۔ آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر کچھ اختلاف نظر آئے گا، باقی اکثر جو ہے وہ ترتیب تقریباً قریب قریب ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے، ابھی ہم اس کا پڑھ رہے تھے، زکریا انصاری کی فتح الوہاب بشرح منہج الطلاب۔ یہ ایک کتاب ہے زکریا انصاری کی کتابوں میں سے،
زکریا انصاری کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور وہ زین الدین ابو یحییٰ زکریا بن محمد بن زکریا انصاری، ان کی صحیح مسلم کی شرح بھی ہے، ان کی صحیح مسلم کی ایک شرح بھی ہے تقریباً 11 جلدوں میں یا 12 جلدوں میں، تو یہ وہی ہے۔ یہ کتاب جو ہے شرح یعنی منہج الطلاب، یہ اصل میں منہاج الطالبین جو امام نووی کی کتاب ہے اس کا اختصار ہے، اور اس کا انہوں نے اختصار کیا اس کتاب کے اندر۔ اس کی فقہی جو ترتیب ہے وہ اس انداز میں ہے کہ سب سے پہلے عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، پھر نکاح ہے، پھر جنایات ہیں یعنی حدود وغیرہ، اور مقاسمات ہیں، اور تفصیلی نیچے ترتیبات دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے الروض المربع بشرح زاد المستقنع۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زاد المستقنع کی کئی شروحات ہیں، ان میں سے ایک شرح یہ ہے جو یہاں انہوں نے ذکر کیا، یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے، فقہ حنبلی کی کتاب ہے الروض المربع بشرح زاد المستقنع، بہوتی کی کتاب ہے حنبلی کی، ابو سعدات منصور بن یونس الی آخری۔ تو انہوں نے یہ شرح کی ہے اس کتاب کی زاد المستقنع کی، لیکن ہم اس میں صرف ترتیب دیکھتے ہیں۔ اس میں جو فقہی ابواب کی ترتیب ہے حنابلہ کے ہاں وہ یہ ہے، حنابلہ کے ہاں سب سے پہلے عبادات کو مقدم کرتے ہیں، سب سے پہلے عبادات کو مقدم کرتے ہیں، پھر معاملات کو، پھر نکاح کو، پھر جنایات کو، پھر مقاسمات کو۔ لیکن آپ کہیں گے کہ اس کے اندر عبادات جو ہیں اس کو کیسے، طہارت کا ذکر نہیں، تو طہارت کا تفصیل کے اندر ذکر آئے گا، طہارت کو عبادات کے اندر ہی ذکر کریں گے، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز، کتاب الزکوٰۃ، صیام، مناسک، جہاد، بیع، وقف وغیرہ، اس کے بعد آخر تک جو ہے یہ تفصیلات ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں شاملہ کی طرف۔ شاملہ سے چند ایک کتابیں جو ہیں ان کا تعارف ہم کوشش کرتے ہیں کہ کریں۔ آپ لوگ اگر شاملہ سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس کے اندر دیکھیں آپ کتابوں کی ترتیب اس انداز میں، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ دیکھیے عقیدہ، کتب العقیدہ، اب یہ عقیدے کی کتابیں جو مطبوع ہیں، عقیدے کی وہ کتابیں جو مطبوع ہیں، اور یہ عقیدے کی کتابیں جو الیکٹرانک وغیرہ ہیں یا اس کے اندر یعنی جو ریکارڈنگ وغیرہ کی انہوں نے اس کو مطلب کمپوز کیا ہوا ہے لیکن کتابی صورت میں نہیں ہے، تفاسیر، علوم القرآن، متون الحدیث، اجزاء حدیثیہ، مخطوطات حدیثیہ۔ لیکن ہمارا موضوع جو ہے یہ دیکھیے شروحات الحدیث، کتب التخریج والزوائد، کتب الالبانی، العلل والسوالات، علوم الحدیث، اصول الفقہ وقواعد الفقہیہ۔ یہاں سے دیکھیں آپ فقہ حنفی، فقہ حنفی کی وہ کتابیں جو مطبوع ہیں وہ یہاں آئیں گی، تو ذرا ہم اس سائڈ پہ کر دیں۔ یہ دیکھیے فقہ حنفی، آپ یہاں جائیں، میں آپ کو شاملہ سے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ جو ہے وہ اس سے اگر ریسرچ کرنا چاہیں تو آسان ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر کئی کتابیں ایسی ہوں گی جن کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، المبسوط سرخسی کی کتاب ہم نے پڑھی ہے آج، اسی طرح بدائع ثنائے ہم نے پڑھی ہے، الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی ہم نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ الاختیار ابھی ہم نے پڑھی لتعلیل المختار، اس کے بعد البحر الرائق، یہاں البحر الرائق یہ کتاب، اس کے بعد الدر المختار و حاشیہ ابن عابدین، یہ اسی پر ہے رد المختار، اور اس کے علاوہ کئی یہ کتابیں یہاں موجود ہیں۔ البنایہ شرح الہدایہ، یہ ہدایہ کی شرح ہے، اس کے علاوہ اور اس کے بعد آپ اگر یہاں جائیں یہ دیکھیں تو یہاں صرف ایک کتاب ہے اور یہ الیکٹرانک ہے، مطلب یہ ہے ڈیجیٹل کتاب آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو باقاعدہ PDF کی صورت میں شاید کتاب یہ نہ ملے۔ اس کے بعد ہے جی فقہ مالکی پر، مثلا یہ دیکھیں آپ فقہ مالکی پر سب سے پہلے مدونہ ہے، یہ دیکھیں آپ یہ مدونہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رسالہ ابی زید کیروانی کا، اس کا ہم نے پڑھا، اس کے بعد جی ذخیرہ ہے قرافی کی، ارشاد السالک ہم نے پڑھی، مواہب الجلیل ابھی ہم نے اس کا تعارف پڑھا، اور اس کے بعد ہے جی الشرح الکبیر،
चंद एक किताबें इन्होंने दी हुई यहाँ जो मशहूर हैं, मनहुल जलील, शरह मुख्तसर खलील, और फिक़हुल इबादात अला मज़हबिल मालिकी, और खुलासा फिक़ह शाफ़ी पे अगर आए, फिक़ह शाफ़ी पर आपको किताबें काफ़ी सारी मिल जाएंगी, लेकिन वही मशहूर किताबें जो हमने पढ़ी हैं उनमें से अल मुहज़्ज़ब फ़ी फ़िक़्हिल इमाम शाफ़ी शराज़ी की किताब है, ये हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये भी मशहूर किताबों में से है। रौदतुत तालिबीन व उम्दतुल मुफ्तीन, ये इमाम नववी की किताब है। मिनहाजुत तालिबीन, इसी तरह जो है वो हस्नुल मतालिब, हमने इसका तारफ यानी इसका हमने नाम पढ़ा था। बहरहाल ये सारी किताबें हैं जो फ़िक़ह शाफ़ी पर हैं। इसके बाद अगर हम जाएं फ़िक़ह हमली पर, उसके अंदर ये देखें सारी किताबें हैं फ़िक़ह हमली पर, जो हमने पढ़ी वो भी इसमें शामिल हैं, और जो हमने नहीं पढ़ी ज़्यादा मज़ीद उस पर भी हैं। ज़ादुल मुस्तक़नी मौजूद है, दलीलुत तालिब, रौदुल मुरब्बे, और यहाँ आपको मिल जाएगी आखिर में, इन्होंने शायद इसमें किताब शामिल नहीं की, इब्ने उसैमीन की शरह मुमते, नहीं चाहिए यहाँ, शायद जिक्र नहीं की, पर होनी चाहिए इसमें फ़िक़ह हमली के अंदर ही। इसके बाद है फ़िक़ह आम। आम फ़िक़ह का मतलब ये है कि उसके अंदर तमाम फुक़हा के अक़वाल दर्ज किए गए। आम फ़िक़ह यानी फ़िक़ही मसाइल वगैरह उसके अंदर जिक्र किए गए। मरातिबुल इजमा और मुहल्ला इब्ने हज़म ज़ाहिरी की किताब है, और इसके अलावा कई किताबें जो हैं वो इस पर हैं। हम यहाँ अब देखते हैं, मसलन ये देखिए। अच्छा, आप अगर किसी मुसन्निफ की मालूमात, किताब के बारे में मालूमात देखना चाहते हैं किताब से, तो आप यहाँ से देखेंगे फ़िक़ह हमली, अशरहुल मुमते अला ज़ादिल मुस्तक़नी, मोहम्मद इब्न सालेह इब्न मोहम्मद अल उथैमीन, उनकी तारीख़ वफ़ात, जिसने नशर की किताब मकतबा दार इब्न अल जौज़ी, अलतबा अल ऊला, ये पहला एडिशन है जो 1422-28 तक है। उसके बाद नया एडिशन आया होगा, इसके 15 अज्जा हैं, 15 जिल्दें हैं इसकी, ये देखिए। यहाँ से देखिए, किताब तहारा बाबुल मियाँ, आगे कहते हैं वहिया इर्तिफाउल हदद, मसलन इबारत जिक्र करते हैं ज़ादुल मुस्तक़नी की, और फिर हर एक की शरह करते हैं। मैंने आपको इस वजह से ये किताब दिखा रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन किताब ये है, और इस किताब को आप पढ़ें इंशाल्लाह। फ़िक़ह के अंदर मैंने आपको जब फ़िक़ह पढ़ी थी, फिर उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि फ़िक़ह में सबसे बेहतरीन किताब जो है वो, अगरचे ये फ़िक़ह हमली पर है, लेकिन इसके अंदर वो दीगर दलाइल भी जिक्र करते हैं, और बसा औक़ात जो राजिह गैर फ़िक़ह हमली के अंदर है वो भी जिक्र करते हैं। तो किताब की वजाहत करते हैं। किताब क्या होता है, हमने कहा था कि मुख्तलिफ मसाइल के मजमूए का नाम है, और तहारत, नज़ाफ़त, और उससे आगे फिर तहारत की अक़साम। शरीयत में तहारत का इतलाक़ दो चीज़ों पर होता है, अल अव्वल असल है, उसके अंदर तहारतुल क़ल्ब शिर्क व कुफ़र से, फिर फ़रा है तहारत हिस्सी और गैर हिस्सी वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ जिक्र की हैं। चलिए जी, इसी पर हम इक्तिफा करते हैं।